نبی اکرم نور فلسطین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ آج 15 شعبان المعظم کی یہ مبارک اور برکتوں والی رات ہے، اور اللہ جل مجد الکریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ ہماری بخشش کے لیے رات عطا فرمائی ہے۔ روایات تو بے شمار ہیں، احادیث کافی ہیں جو آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، اولیاء اعظام۔ آج تک یہ دن عبادت کے طور پہ منایا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں، اس رات کو نہیں جاگنا چاہیے، اس رات کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا اور پھر یہ کہنا کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، ثابت نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی نے فون کیا کہ جی اس رات کیا صحابہ جاگتے تھے؟ میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں کہ اس رات صحابہ جاگتے تھے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ صحابہ کس رات کو نہیں جاگتے کہ یہ اس رات کو صحابہ جاگتے۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ سوچنا ہی محال ہے کہ صحابہ سوتے تھے، غفلت کی نیند سوتے تھے، غفلت میں گزارتے تھے۔ وہ تو ہر رات جاگتے تھے۔ یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ جو آگے پیچھے نہیں جاگ سکتے، مبارک راتوں میں جاگ لیا کریں۔ اس لیے یہ ان راتوں میں سے رات ہے کہ جس رات رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو بغیر حساب کے بخشتا ہے۔ جیسا کہ آج جمعے میں بھی میں نے عرض کیا، 5 راتیں برکت والی، ان میں یہ پہلی رات۔ اس رات رب کریم کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ کوئی مانگنے والا مانگے، جو مانگے، جو جائز چیز رب کریم کی رضا میں ہے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، اور بالخصوص بخشش کا مسئلہ ہے۔ فرمایا آؤ کوئی مانگو، جو مجھ سے مانگو گے میں آج تمہیں وہ عطا فرما دوں گا۔ جیسا میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، چند لوگ ہیں جو نہیں بخشے جاتے، ان میں ایک والدین کا گستاخ، اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس رات بھی باتیں کرتا رہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب ذرا یہ غور کیجئے کہ جس دین نے، جس رب اور رب کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی اتنی عزت بنا دی ہے، عبادت آدمی رب کی کر رہا ہے، بخششی کی رات ہے، یہ اس کا اور اس کے والدین کا مسئلہ ہے کہ وہ والدین اس سے ناراض ہیں، وہ والدین سے ناراض ہیں، لیکن رب کی تو عبادت کر رہا ہے نا، رب کے بارگاہ میں تو جھک رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی بخشش ہونی چاہیے تھی۔ دنیاوی معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، جس پہ اس کے والدین خوش نہیں ہیں اس پہ رب خوش ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ والدین گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ والدین وہی ہیں جو نمازی ہیں، ضروری تو نہیں کہ والدین وہی ہیں جو نیک ہیں۔ کتنے والدین ہیں جو نہ نمازی ہیں، نہ نیک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نمازی ہوں گے تو گستاخی قبول نہیں ہے ان کی، اور اگر بے نمازی ہیں تو جو چاہو کرو۔ فرمایا نہیں، کیونکہ یہاں نیکی کی وجہ سے ان کی عزت نہیں ہو رہی، ان کی عزت ہو رہی ہے ان کے رشتے کی وجہ سے، کہ جس نسبت سے تم دنیا میں تشریف لائے ہو، دنیا میں آئے ہو، جن کے وسیلے سے تم دنیا میں آئے ہو، ان کی گستاخی کرو، اگرچہ وہ گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، تب بھی ان کی گستاخی کرو گے تو رب کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔
جو گناہگار والدین کی گستاخی میں اتنی افضل راحت میں رب عبادت قبول نہیں کرتا، وہ نبی کی گستاخی پہ عبادت کیسے قبول کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک وجہ ہے کہ والدین کی وجہ، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کی، بہت اچھی کی، کسی نے اپنی اولاد کو دین سمجھایا، بہت اچھا سمجھایا، کسی نے اپنی اولاد کو عقیدہ بتایا، بہت اچھا بتایا، کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، پیدا کیا اور چھوڑ دیا، دنیا میں کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی اچھا نام نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمہارے فرائض ادا نہیں کیے، حقوق ادا نہیں کیے۔ کتنے والدین ہیں جن کو اپنی اولادوں کی تربیت کا پتہ تک نہیں ہے، بس پیدا کرنے کی حد تک والدین ہیں۔ ہم میں سے بھی کئی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود کوئی زندگی میں ایک حق ادا نہیں کیا۔ اس مبارک رات میں فرمایا کہ اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے والدین اس پہ راضی نہ ہو جائیں۔ جس مصطفیٰ کریم نے قدم قدم پہ حق ادا کرنے کی تو دور کی بات ہے، اتنے قرضے چڑھا دیے ہم پہ، اتنی کرم نوازی کر دی، اتنی مہربانی کر دی کہ ہم پیدا نہیں ہوئے وہ ہمیں یاد پہلے سے کر رہے ہیں۔ والدین تو تب کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین تو تب پیار کرتے ہیں جب تک بچہ جوان ہوتا ہے، جب شادی ہو گئی تھوڑی سی گستاخی کی تو والدین بھی چلے گئے۔ کتنے والدین ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے اس سے، ہمارا مرنا جینا بند، ہم نے آگ کر دیا، یہ ہماری قبر پر بھی نہ آئے ہیں کہ نہیں ہے ایسے؟ کتنے والدین ایسے ہیں جو اولاد سے خوش نہیں ہیں، اولاد کو گھر سے نکالتے ہیں، پیدا کرنے کے باوجود، ماں ہونے کے باوجود کہتی ہے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، یہ مر بھی جائے، یہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ میں کہتا ہوں چند دن گستاخی کرو تو ماں ناراض، باپ ناراض، اتنا ناراض کہ تمہارا منہ دیکھنے کو نہیں ہے وہ روادار، تمہیں اپنی قبر پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں قربان جاؤں اس آقا کے ساری عمر نافرمانیاں کرتے رہو، ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا سب کچھ بھول کے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور میں کہتا ہوں گستاخ رسول تو وہ ہے جس کا ایک عمل بھی بچتا نہیں ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو وہ ہے کہ گناہگار ماں کا گستاخ جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت قبول کی جائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، کسی جگہ چلے جاؤ، جا کے بتاؤ یہ مسجد کا امام اپنی ماں کا گستاخ ہے، مقتدی کہیں گے رے ماں کا گستاخ ہے، ہمارا امام کیسے بن سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں مائیں قربان میرے آقا کی عزت پہ، میرے آقا کے نام پہ، میرے آقا کی ناموس پہ، تو جس آقا کی ناموس پہ کروڑوں مائیں قربان، اس ماں کے گستاخ کو آگے کھڑا کیا جائے کہے باتیں قبول ہو جائیں گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی رات اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے والدین کو خوش کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، دیکھیں پھر باتیں گزرنے کے بعد رب کریم کا کتنا کرم ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، وقت بڑا کم ہے۔ دوسرا جو فرمایا کہ آج رات نہیں بخشا جائے گا وہ ہے مشاہن۔ عربی میں کہتے ہیں مشاہن، اردو میں اسلام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کینہ پروا، دل میں بغض رکھنے والا، مترے کا بغض رکھنے والا۔ لیکن کچھ بغض رکھنے جو ہیں وہ تو عبادت ہے۔ فرمایا تم ایمان کی حلاوت نہیں پا سکو گے جب تک تم کسی سے پیار کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور جب تک کسی کے ساتھ بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت پانے کے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین باتیں بتائیں کہ ایمان کی حلاوت کون پائے گا، ایمان کا ذائقہ کون چکھے گا؟ مسلمان تو بے شمار ہیں، لیکن اسلام کا ذائقہ، ایمان کا ذائقہ چکھنا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ جنہوں نے چکھا تھا ان سے دیکھیے، اللہ اکبر۔ بلال کو دنیا مار مار کے تھک جاتی تھی،
بلال تیری زبان سے احد و احمد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ بلال کہا کرتے تھے لوگوں جو میں نے دیکھ لیا تم نے دیکھا نہیں ہے، یہ پتھروں کی بارش برستی ہے لیکن جب زبان پہ محمد کا نام آتا ہے پھول بن کے گرتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا، فرمایا اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ ادھر فرمایا بغض رکھنے والا بخشا نہیں جائے گا، ادھر فرمایا بغض رکھنا واجب ہے، نہیں رکھو گے تو تمہیں ایمان کی حلاوت کا نہیں پتا چلے گا۔ تو کیا ہر ایک سے بغض رکھنا حرام ہے؟ فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مومن کا مومن سے بغض رکھنا حرام ہے، لیکن مومن کا منافق کے ساتھ بغض رکھنا عبادت ہے۔ جو مومن مومن کے خلاف بغض رکھتا اس کی عبادت قبول نہیں، اور جو مومن منافق کے ساتھ بغض نہیں رکھتا اس کی بھی عبادت قبول نہیں۔ فرمایا ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی کبھی کسی قسم کا بغض نہیں آنا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے، یہ بغض کی، حسد کی، کینہ پروری کی، کہ جو رب کی بارگاہ میں آدمی کو پیش نہیں ہونے دیتی۔ اور امام اوزائی نے جو مشاہن کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ، کتنے پیارے لوگ تھے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ امام اوزائی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں، امام مجتہد ہیں، امام الحدیث بھی ہیں، امام الفقہ بھی ہیں، امام لغہ بھی ہیں۔ انہوں نے مشاہن کا ترجمہ کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثابت من السنہ میں ان سے یہ ترجمہ نقل کیا، فرمایا مشاہن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی سنی کے بارے میں بغض ہو۔ جو کسی سنی کے بارے میں بغض رکھے گا فرمایا اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا۔ سنی سے محبت کرنا مصطفیٰ کریم سے محبت کرنا ہے، اور سنی سے بغض رکھنا مصطفیٰ کریم سے بغض رکھنا ہے۔ سنی کو دیکھنا رب کی عبادت ہے، اس لیے صحیح العقیدہ ہونا، میں کئی بار کہتا ہوں سنیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمہیں پتا چل جائے کہ رب کریم کی بارگاہ میں یہ سنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ نماز تو دور کی بات ہے، تم کبھی مسجدوں سے غیر حاضر نہ ہو، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا کرو کہ رب کریم نے ہمیں سنی بنایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو سنی کہلاتا ہے وہی زیادہ بے نماز، وہی زیادہ داڑھی مونڈنے والا، وہی زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری زبان اور ہمارے دل میں فرق ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں۔ سنی کیسے ہو سکتا ہے جو گستاخ کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، گستاخ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام نہیں پڑھتا؟ وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ پیش نہیں کرتا؟ آیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سنی کی تو جان ہے نماز۔ تو سنی ہونا یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمت۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک آدمی مغرب میں ہو سنی، جب فوت ہو تو یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے گر گیا۔ آج سنی سنی سے لڑ رہا ہے، سنی سنی پہ فتوے لگا رہا ہے۔ یہ کیا سنیت ہے؟ سنی وہ ہے جو سنی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے عشق کا علمبردار ہے، جو صحابہ کی عزت کا علمبردار ہے، جو اولیاء اکرام کی ناموس کا علمبردار ہے۔ رب کو کیوں سنی سے پیار ہے؟ مصطفیٰ کریم کو کیوں سنی سے پیار ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ رب کی صفات کا جو ہے محافظ بن کے اٹھتا ہے، مصطفیٰ کریم کی عزت کا محافظ بن کے چلتا ہے، صحابہ اکرام کی عزت کا محافظ بنتا ہے، اور اولیاء اکرام کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ للحرب، جس نے کسی رب کے ولی سے بغض رکھا اس کا رب کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو رب کے ولی کی گستاخی کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، رب کا اعلان جنگ ہے۔
اب بتائیے اس حدیث میں ہے کہ وہ ولی جو ہے وہ قادری ہونا چاہیے، وہ ولی جو ہے نقشبندی ہونا چاہیے، ولی جو ہے وہ سوروردی ہونا چاہیے، یا ویسی ہونا چاہیے، یا فلاں؟ نہیں، ولی ولی ہے۔ وہ قادری ہو تب بھی ولی ہے، وہ نقشبندی ہو تب بھی ولی ہے، وہ اویسی ہو تب بھی ولی ہے، وہ کسی بھی ہو، چونکہ ولی تو ہوتا ہی سنی ہے نا، دوسرا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی ہے وہی ہے جو سنی ہے، اور کسی بھی فرقے میں دیکھ لیں کوئی ولی نہیں۔ رب کریم کا کرم ہے، آپ جس ولی کا نام لیں گے اس کا عقیدہ وہی ہے جو امام اہل سنت کا۔ غوث اعظم کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، خواجہ اجمیری کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے جنید بغدادی کو دیکھ لیں، سری سکتی کو دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں۔ آپ جتنے بھی نام لے سکتے ہیں سب کے نام لیں، سارے کے سارے الحمدللہ سنی۔ تو کسی بھی ولی سے ہم میں پتہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا پیر ہے، میں اس کے پیر کے ہاتھ کیوں چوموں؟ میں اس کے پیر کو کیوں مانوں؟ ارے تیرا پیر، اگر تیرا پیر ولی ہے تو وہ بھی سنی ہے، اس کا پیر بھی ولی ہے۔ کسی کی گستاخی نہیں کرنا، ہر سنی ہمارے سر کا تاج۔ ہم میں یہ شیطانوں نے، ہم میں یہ بد عقیدہ لوگوں میں نے بڑی ایک چال کے ساتھ بات چیزیں ایسی داخل کر دی کہ سنی سے دست و گریبان ہے۔ یاد رکھو، خاص کر یہ میرے پڑھے لکھے نوجوان دوست احباب، اس وقت چونکہ میڈیا کا دور ہے، آج بھی مجھے کسی دوست نے، ہمارے فیصل بھائی ہیں، اللہ ایسے دوست سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دیکھیں وہ ایک ملازم آدمی ہیں، کوئی مولوی نہیں ہے، یہاں اتصالات میں ہیں، ہر جمعے بیچارے آتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی چیز۔ ابھی اسی جمعے مجھے انہوں نے یہ دیا، ابھی میں نے طاہر بھائی کو پکڑا دیا کہ کنز الایمان کے بارے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، سید اعلیٰ حضرت کے بارے میں اتنا ڈالا ہوا ہے، امام اعظم کے بارے میں اتنا ڈالا ہوا ہے، اولیاء کے بارے میں اتنی بکواس کی ہوئی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم سو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر نیٹ پہ جائیں گے تو موویز دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، یار کچھ یہ بھی تو دیکھو تمہارے خلاف دنیا کیا کر رہی ہے، مصطفیٰ کریم کے خلاف دنیا کیا کر رہی ہے اس وقت، صحابہ کے خلاف کیا کر رہی ہے، اولیاء کے خلاف۔ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ہر شخص سمجھتا ہے یہ مولویوں کا کام، مولوی سمجھتے ہیں یہ عوام کا کام۔ ہمیں آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیر کے بارے میں، ایک مسجد کا مولوی دوسری مسجد کے، ارے یار تمہارا دشمن مشترک ہے، تمہارا مطمع نظر صرف پیر نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دشمن دن دناتے پھر رہے ہیں، اور تم لوگ ہو کہ غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ سنیوں پہچانو، قیامت کے روز ہم نے جواب دینا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہ تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا، صرف نعرے مارتے رہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے جتنے یہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں یہ اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو روز کیا کوئی کر رہا ہے، جواب دو۔ نہیں جواب دے سکتے، ہمیں حکم کرو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کا کوئی نہ کوئی جواب اپنی طرف سے تیار کرو، ہم سے پوچھو۔ دنیا اس وقت جیسے پوری ملت کفر اکٹھی ہو کے اسلام کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ایسے سارے دنیا اکٹھی ہو کے مسلمانوں میں، نام نہاد مسلمانوں میں سنیت کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت ہے، ورنہ قیامت کے روز کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں؟ سال کے بعد ایک دو محفل کر لی، مہینے کے بعد 11ویں کر لی، نعرے مارے اور سو گئے۔ ایک ایک لمحہ سنیوں تمہارے لیے اس وقت جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اپنے علماء کو پکڑو، علماء کو پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ بفلر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس رات کے بارے میں، یہ تمہارے باپ نے تو نہیں بنائی، اس رات کے بارے میں صرف اتنی احادیث ہیں جن میں ابن تیمیہ نے صحیح کیا، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن آج پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں، نیٹ پہ آ رہا ہے، ٹی وی پہ، ہر جگہ کہ یہ بدعت ہے، جو جاگے گا اس کو عذاب ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
ارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول آئے لوگوں کو رب کی عبادت پہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور جو رب کی عبادت کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ ارے ایک بھی حدیث ثابت نہ ہوتی تب بھی کیا لوگ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کچھ ہم سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی، کچھ چیزیں ہم نے داخل بھی کر لی ہوں گی، لیکن بلکہ ان چیزوں کو اٹھانا چاہیے جو رب کی عبادت ثابت ہے، اس کو تو کرنا چاہیے نا۔ یار رب کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، تم کھینچ رہے ہو، اس رات جاگنا عبادت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے کیا میرے آقا جاگے نہیں؟ کیا حکم نہیں دیا؟ فرمایا ابن ماجہ میں ہے، فرمایا 15 شعبان المبارک کی رات کو جاگو، صبح کا روزہ رکھو۔ یہ رات لکھنے کی رات ہے، پورے سال میں جو ہونا ہے اس رات کو لکھا جاتا ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، اب بتائیے، دیکھو میرے آقا کی تعلیم، کیا ضرورت تھی آقا کو، لیکن صرف ہمارے لیے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرا نام لکھا جائے تو اس کے ساتھ لکھا جائے یہ 15 شعبان کو جب لکھا جائے تو اس وقت لکھا جائے یہ رات کو عبادت کر رہا تھا، صبح روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ عبادت کرنی ہے، جاگنا تو ہے۔ کتنے لوگ ہیں صبح چھٹی ہے، کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، ساری ساری رات ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ساری ساری رات گیمیں کھیلتے ہیں، ساری ساری رات کھیل کھیلتے ہیں۔ رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے لیے آج کی رات جاگو، رب کریم کی بارگاہ میں عبادت پیش کرو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرو۔ جیسا میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، ایک روایت کے مطابق یہ جو درود و سلام والی آیت ہے وہ آج کی رات کی کو نازل ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے بھی آج زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے، آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر اب دیکھیں ایک یہ مسئلہ بھی کہ یہاں آج کی رات قبرستان بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کیا مطلب کہ یار قبرستان جانا آگے پیچھے بھی کیا بدعت ہے؟ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو۔ اور اس رات مصطفیٰ کریم قبرستان گئے، جا کے ان لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ چلو اگر قبرستان بند ہے تو دیواروں کے باہر تو کھڑا ہونے سے کوئی منع نہیں کرتا نا، دور کھڑے ہو کے دعا کرو۔ آج تم کسی کے لیے کرو گے، کل کوئی تمہارے لیے کرے گا۔ یاد رکھو جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک رواج ہے، جب دعا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا۔ یار اپنا تو ہر کوئی رکھتا ہے، مسلمانوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھنا، اپنا تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ اور پھر زندوں کا تو اس لیے رکھتا ہے، آپ کا خیال رکھوں گا، میرا رکھیں گے، آپ سے سلام لوں گا، آپ مجھے سلام لیں گے، آپ کی خدمت کروں گا، آپ میری کریں گے۔ مرنے والوں کو تو گئے، اب ان سے جو مہربانی کرنی ہے اسے کوئی لالچ نہیں ہے، پتہ ہے یہ کل آ کے ہمارا کام نہیں کریں گے، یہ ہمارا باپ مر گیا آ کے دعا نہیں کریں گے۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود جب تم ان لوگوں کے لیے کرتے ہو تو رب کریم خوش ہوتا ہے، انہوں نے میرے محبوب کی امت کی بخشش کی دعا کی ہے۔ اور یہ لوگ ان کے لیے دعا کرنا، یہ وہ صلہ رب کریم عطا فرماتا ہے کہ زندوں کے لیے دعائیں بھی اچھی ہیں، امت محمدیہ کے لیے جب بھی دعا کرو اچھی ہے۔ اور کئی بار میں نے عرض کیا، حضرت امام سری سکتی کہتے ہیں، معروف کرخی کہتے ہیں کہ جو ہر روز صرف 3 بار کہہ دینا اللہم صلی امت محمد، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم علی امت محمد، باری تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دے، باری تعالیٰ امت محمدیہ کو شادی عطا فرما دے، باری تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دے، امت محمدیہ پہ رحم فرما دے۔ فرمایا رب کریم اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لے گا۔ 3 دفعہ صرف۔ کیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے آدمی دعا کر رہا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے دعا کرنا رب کریم کو بڑا پسند ہے، اس لیے آج کی رات امت کے لیے دعا
بالخصوص پاکستان کے لیے دعا. اور بہت سارے لوگ آج کی رات کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں دعا کریں. جو کہنا چاہتا ہے جس نے کہا ہے نام نہیں لے پاتے. رب کریم آج کی رات کے صدقے مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جن پہ غلط مقدمات ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. باری تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و زندگی دے. جن کے فوت ہو گئے آقا کے قدموں میں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دے. وہ لوگ جو مسلک کی خاطر اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو کروڑوں عطا فرما دے. بڑی ضرورت ہے، بڑی ہی ضرورت ہے مدارس کی. میں کہتا ہوں اپنے علاقوں میں اپنے علماء کو کہو یار تمہارے تھوڑے درہم ان کے لیے بڑے بن جاتے. 10 بچے رکھ لو. بڑی انتہائی زیادہ اس وقت پستی ہے سنیوں میں. مساجد خالی ہیں، امام نہیں ہے. کیا بنے گا؟ کون سوچے گا؟ اس لیے کوشش کرو اپنے خرچے میں سے روز کا ایک درہم نکالو. اپنے خرچے سے 1 درہم نکالو روز کا. مہینے بعد 30 درہم بنیں گے. اتنے آدمی 30 درہم مہینے بعد دیں گے تو کتنے پیسے بنیں گے؟ بڑی ضرورت ہے. یہ علماء تمہارے چوکیدار ہیں، یہ علماء تمہارے خادم ہیں. اپنے ان خدام کو یاد رکھو. مدارس کی بڑی ضرورت ہے. دیکھو اخباروں میں جو آپ آتا ہے اکثریت سنیوں کی، لیکن مدارس ان کے زیادہ. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال 1 لاکھ وہابی جو ہے دیوبندی وہابی ان کے علماء پاس ہوئے ہیں ان کے مدارس میں. کہاں جائیں گے؟ وہاں تو جائیں گے لیکن یہاں مساجد میں ہماری مساجد پہ قبضہ کریں گے. اور چونکہ ہمارے پاس امام نہیں ہے کیا کریں گے لوگ؟ وہ کہتے ہیں مولوی ہمیں کیا، انہیں تو نماز پڑھنی ہے باجماعت. اپنے حق ادا کرو. اپنے بچوں کو تربیت دو. کم از کم میں کہتا ہوں ہر روز کا 1 درہم ہر آدمی نکالو مدرسوں کے لیے. یہ نہیں ہم کہتے صرف ہمیں دو، ہم بھی آپ کے خادم، ہمیں بھی دو، ہمارا بھی مدرسہ ہے. لیکن جہاں ہو وہاں اپنی مساجد اپنے مدارس کا خیال رکھو. یہ تمہارے قلعے ہیں. جس قوم کی فوج نہیں ہوتی اس کی حشر جو ہوتا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. یہ مولوی تمہاری فوج ہیں. ان کے ہاتھ مضبوط کرو اور مدارس کی خدمت کیا کرو تاکہ کوئی گستاخ رسول آئے تو تمہارا کوئی نہ کوئی بچہ کھڑا ہو جائے اور قیامت کے روز تم فخر کر سکو کہ کسی گستاخ رسول کی زبان کسی اس بچے نے بند کی ہے جس میں میرا بھی کچھ حصہ تھا. یاد رکھو یہ بہت ضروری ہے. اس وقت ہر سنی جاگے، دوسروں کو جگائے، دوسروں کو بتائے، ایک تحریک بن جاؤ. ہم آتے ہیں بعد میں سو جاتے ہیں. ایک آدمی بات کرتا ہے دوسرا، یار ہر آدمی کا یہ اپنا کام ہے. ہر آدمی ایک تحریک بن جاؤ. سنیوں کے پاس کام نہیں تو آپس میں لڑتے ہیں. جس بھی گھر میں فرض کریں 4 بھائی ہیں، نوکری نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سارا دن گھر میں رہیں گے تو لڑیں گے. نوکری پہ جائیں گے تو سب شام کو آئیں گے تو بڑے ملیں گے بڑے محبت کے ساتھ. سنیوں کے پاس کام نہیں رہ گیا، آپس میں لڑتے ہیں. ہر مولوی دوسرے کے خلاف، ہر پیر دوسرے کے. ان کو کام لگا دو. اتنا کام لگ جائیں، کبھی وہابی کے خلاف، کبھی دیوبندی، کبھی شیعہ، کبھی مرزائی، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی ہندو. کسی نہ کسی کا یہ جواب دیتے رہیں گے، مصروف رہیں گے، آپس میں پیار کریں گے. جب ان کے پاس وہ کام نہیں ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے بڑی ادب کے ساتھ. یہ نہیں کہ گستاخی، کسی عالم دین کی گستاخی قابل قبول نہیں ہے. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کہ حضرت یہ کام ہو رہا ہے، حضرت یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، حضرت یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اس لیے ان لوگوں کو آگے لگائیں، آپ ان کے ساتھ لگیں. جو حضرت آپ کو ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. یقین جانو آج سے 10-20 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی. ہمارے علماء چیلنج کرتے کچھ سامنے آتا ہی نہیں تھا. آج کیا حشر ہو رہا ہے؟ آج وہ نیٹ پہ چیخ رہے ہیں، میڈیا پہ چیخ رہے ہیں، اخباروں میں چیخ رہے ہیں. ہماری طرف سے کوئی جواب دینے والا نہیں. کیا دلائل نہیں ہے؟ کیا نہیں ہمارے پاس؟
سب کچھ ہے، حمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ سنیت کی جو غیرت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اپنے آپ میں، اپنے علماء میں، ارد گرد میں۔ یہ ہم نے غیرت دوبارہ قائم کرنی ہے، ہم نے وہی غلبہ حاصل کرنا ہے جو صدیق اکبر میں غلبہ تھا، جو فاروق اعظم نے قائم کیا تھا، جو مولا علی نے قائم کیا تھا۔ ہم نے وہی محبت کا درس دینا ہے جو بلال نے دیا تھا، جو غوث اعظم نے دیا تھا۔ آئیے مل کے آج کی رات ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حد الوسع آقا کریم کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ تعاون کریں گے اور گستاخوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج کی رات ہم یہ اپنے آپس میں وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس وعدے پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ قلعے قائم کرنے ہیں اور ہم نے گستاخوں کا نعت کا بند کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم یہ باتیں جو کرتے ہیں یہ زبان سے ہی نہ نکلتی رہیں، ہمارے دلوں سے نکلیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ آج کی رات کے صدقے اللہ سنیوں کو اکٹھا کر دے، اللہ علماء اہل سنت کی عزت رکھ لے۔ یاد رکھو مسلمان کو آج تک کسی غیر نے نہیں مارا، مسلمان کو مسلمان نے مارا ہے، سنی کو سنی مارے گا، غیر سنی مار نہیں سکتا۔ جیسے غیروں نے آج کل مسلمانوں کو آگے لگا کے مسلمانوں کو بدنام کر دیا، ایسے کچھ ہمارے علماء کے پیچھے لگے ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑاتے ہیں۔ ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان دین کے دشمنوں کو پہچانو اور علماء حق اہل سنت و جماعت کے دست و بازو بن جاؤ تاکہ یہ قیامت کے روز آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو میرے آقا ہم پہ فخر کر رہے ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ میری خدمت میں گزری ہے، میرے خادموں کی خدمت میں گزری ہے، اور صحیح العقیدہ باغیرت سنی بن کے اس نے زندگی گزاری ہے۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم جتنے علماء اہل سنت بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے علماء کے گھروں میں پریشانی اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور عوام اہل سنت کو عوام کے ساتھ، عوام اہل سنت کو علماء کے ساتھ، علماء کو عوام اہل سنت کے ساتھ، پیروں کو مولویوں کے ساتھ، مولویوں کو پیروں کے ساتھ، ہر سنی کو اللہ جل مجدہ الکریم دوسرے سنی کے لیے یوں بنا دے جیسے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔